لگ اسٹیج دے رہا تھے آپ کیا رہا کہ 5 تے 12 خیز ہزارہ ایک گل ازمائی ہوئی ہے 5 تے 12 خیز ہزارہ ایک گل ازمائی ہوئی ہے وہ بیدار جڑا 5-12 دا اس جنگ میں عزت پائی ہوئی ہے انہاں تے جڑا بھی ذرا جا شک کرے خدا کوڑے واسطے دوزخ بنائی ہوئی ہے اونچا نعرہ حیدری والشکر لمن بیدہ الخیر والنجات المعروف بالآیات والحمد للہ المتفرد فی وحدانیتہ والواحد فی فردانیتہ والعالی فی صفاتہ والمتمید فی افعالہ والمتعالی فی معبودیت الذی خلق الاشیاء من العدم ولا یبلغ بعد الہمم اول من غیر عمد وواحد لا بعدد وقائم لا بعمد ودائم لا بعبد قادر بلا نظیر خالق بلا وزیر والمتجلی بخلقه بآثاره والظاہر فی قلوبه باعتباره وجعل الدنیا جنتا لعدائه وسجنا لأحبائه ومحلا لامتحانه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے جنہوں نے مجھے نام دیے ان سب کی حاجات کی روائی کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان کی مشکلات کی برطرفی کے لیے حاضرین میں جو اس سردی میں یہاں پہ آئے ہیں اپنے تمام امورات کو چھوڑ کے یہاں پہنچے ہیں جس انداز میں ان سب کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس پر پردے میں بیٹھی ہیں اور اپنے تمام امورات کو چھوڑ کے جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئی ہے ان سب کی صحت و سلامتی اور پریشانیاں دور ہونے کے لیے
اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے برابر کے کف کے لیے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، سیدہ سرزہ جعفری مخصوصاً ان کی قید و بند سے رہائی کے لیے، ہمارے جوانوں کی اصلاح کے لیے، مسجد اور امام بارگاہ دونوں کی آبادی کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جارود کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سلسلہ شعائر اللہ پہ آج چھٹی مجلس ہے، اور الحق والانصاف اسلام وہ واحد دین ہے، وہ واحد مذہب ہے جو فقط ماننے کا درس نہیں دیتا، تعظیم کے ساتھ ماننے کا درس دیتا۔ توجہ ہے، اسلام فقط یہ نہیں کہتا کہ قرآن کو مانو، تعظیم کے ساتھ ماننے کا درس دیتا، اور تعظیم بھی اس منزل پہ ہے کہ اگر قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی تعظیم یہ ہے کہ اگر باپ آ جائے تو قرآن چھوڑ کے تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا، اگر دوست آ جائے تو کھڑے نہیں ہونا، ماں آ جائے تو کھڑے نہیں ہونا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب قرآن صامت کے سامنے کسی کی تعظیم نہیں ہو سکتی تو قرآن ناطق کے سامنے کس کی تعظیم ہو سکتی؟ احترام ہے، ادب ہے، اسلام دین تعظیم ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ درخت وہی جھکتا ہے جس پہ پھل ہو، جس پہ پھل نہیں ہوتے وہ درخت کبھی نہیں۔ رحل ہے قرآن کی، تعظیم کیا ہے؟ چونکہ اب قرآن کو اس پہ رکھ دیا گیا ہے، یہ قرآن کا منبر ہے، اب اس جگہ کسی اور کتاب کو نہیں رکھا جا سکتا، یہ تعظیم ہے۔ قرآن کا منبر ہے، اس جگہ کسی اور کتاب کی جگہ نہیں ہے۔ آپ اپنی انگلش کی کتاب نہیں رکھ سکتے، آپ اپنی میتھ کی کتاب نہیں رکھ سکتے، یہ قرآن کا منبر ہے، یہ تعظیم ہے رحل کی۔ تو جب قرآن کے منبر پہ کوئی غیر معصوم کتاب نہیں آ سکتی تو معصوم کی جگہ کوئی غیر معصوم کیسے آ سکتا؟ تو جو ہے نا بھئی، قرآن میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو شاعر اللہ کی تعظیم کرو، وَلَلْحَدْ وَلَلْقَلَائِدْ، جو قربانی کا جانور ہے اللہ کہہ رہا وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اچھا چلو، قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ کہا جو پٹا باندھا جاتا ہے اس کے گلے سے، اس کی بھی توہین نہ کرنا، وہ بھی شاعر اللہ میں ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے کہ جو پٹا باندھا جاتا ہے گلے سے، بکرے، آپ بکرا لے کے آئے، اس کے گلے میں پٹا باندھا آپ نے قربانی کے لیے، تو اللہ کہہ رہا اس کی بھی توہین نہ کرنا، وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ بھئی گوسفند منسوب ہے حضرت اسماعیل سے، سمجھ میں آتا ہے شاعر اللہ ہے۔ یہ گوسفند منسوب ہے اس گوسفند سے جو آیا تھا، تو اب اس کے بعد یہ پٹا منسوب ہے اس گوسفند سے۔
اب نسبت کی یہ عظمت ہے کہ اللہ آیت بھیج کے اس کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے۔ بھئی کیوں تعظیم ہے؟ اس کی توہین نہ کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ اسلام دین تعظیم ہے، کس لیے؟ تو کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جی وہ گوسفند دیکھ کے وہ شعائر اللہ کیوں بنا؟ بکرا کیوں قربان کیا جاتا ہے؟ کہا اس لیے بنا کہ اس گوسفند کو دیکھ کے ہمیں بچنے والا، خنجر کے نیچے بچنے والا اسماعیل یاد آتا ہے۔ تو اس لیے یہ شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم واجب ہے، لازمی ہے۔ تو عرض معذرت ہمیں ذوالجناح دیکھ کے تلوار کے نیچے، خنجر کے نیچے کٹنے والا حسین یاد آتا ہے۔ اگر یہ تعظیم ہے، وہ ذبح ہونے والا یاد آتا ہے، تو وہ بھی تعظیم ہے، وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ کیا کہ جو اللہ والے سے منسوب ہو جائے، یہ پتا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے آیت میں سمجھا دیا۔ وہ اللہ جو نماز کی رکعتیں بیان نہیں کرتا قرآن میں، اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے، وہ اللہ جس نے نماز کی رکعتیں نہیں بتائیں، فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے، وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بکرے کی تعظیم کرنا، اس کے پٹے کی تعظیم کرنا، کیوں؟ یہ شعائر اللہ ہے۔ تو جب وہ ہے تو ہمیں وہ یاد آتا ہے۔ اچھا اب یہی قرآن ہے، کل میں نے ایک ذکر کیا تھا، آپ کے ذہن کو وہیں سے ملاتا ہوں۔ مومن من آل فرعون، ایک مومن تھا جو آل فرعون میں سے تھا، اس کو اللہ نے مومن کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ اس نے ایک تابوت بنایا تھا، جس کو صندوق بھی کہتے ہیں، بنایا تھا۔ کس لیے؟ حضرت موسیٰ کے لیے۔ لکڑی کا تھا تابوت، جس میں حضرت موسیٰ کو جب چھوٹے تھے، ابھی دنیا میں آئے تھے، بچے تھے، تابوت میں لٹایا گیا، اس صندوق میں لٹایا گیا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے وہ صندوق بنایا، اللہ اس کے مومن ہونے کی سند دے رہا ہے۔ جو فرما رہے ہیں، جس نے وہ صندوق بنایا، اللہ اس کے مومن ہونے کی سند دے رہا ہے۔ اور اس صندوق کا کیا مقام ہے؟ جی مومن من آل فرعون صندوق بنا، حضرت موسیٰ کو اس میں لٹایا گیا، دریائے نیل میں موسیٰ کو چھوڑا گیا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ پانی ادھر جا رہا ہے، موسیٰ ادھر جا رہے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، پانی ادھر جا رہا ہے، موسیٰ اپوزٹ جا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا ہے، موسیٰ آپ پانی کے رخ پہ کیوں نہیں بہتے؟ تو آواز آئی، معصوم اس کو کہتے ہیں جو ہوا کے رخ پہ نہ چلے۔ اللہ اکبر، ہاں جی، معصوم اس کو کہتے ہیں جو ہوا کے رخ پہ نہ چلے۔ اچھا پہنچے، کتنی دیر؟ 1 دن 2 دن، یہ مس رہا حضرت موسیٰ سے۔ اب اس صندوق کو کیا فضیلت حاصل ہوئی؟ تابوت سکینہ کے نام سے قرآن میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہی صندوق تابوت سکینہ کے نام سے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو تابوت کا ذکر قرآن میں ہے، توجہ ہے، تابوت کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب یہ تابوت سکینہ کا کیا تھا؟ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا، اس کے اندر نبیوں کے تبرکات رکھے تھے، ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، تو جنگ میں فتح ہوتی تھی۔ یہ تابوت جو موسیٰ سے کچھ دیر مس رہا، اللہ اکبر، وہ تابوت جو موسیٰ نبی سے کچھ دیر مس رہا، اب اس کی فضیلت کیا ہے؟
جنگ میں جاتے ہیں تو فتح ہوتی ہے، بیمار مس کرتا ہے تو شفا پاتا ہے، پریشان حال آ کے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کی تباہی کا زمانہ اس دن شروع ہوا جس دن انہوں نے تابوت سکینہ کا احترام چھوڑ دیا۔ تو جو ہمارے اس دن جس دن سے انہوں نے اس کی اہمیت کو چھوڑا، لکڑی ہے، کیا رکھا ہے اس میں جو آج ہمارے ہاں آوازیں آتی ہیں، کیا ہے اس میں کیا نسبت ہے، اس سے کیا ملتا ہے؟ بس یہ خناس جب ذہن میں آیا، اب جاتے ہیں تو فتح نہیں ہوتی، دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، بیمار ہے تو شفا نہیں ملتی، رزق کی کمی ہے تو کمی دور نہیں ہوتی۔ تابوت کو اٹھا لیا گیا، تابوت کو اٹھا لیا گیا۔ میرا مولا مہدی، ایک سلوات پڑھیں امام زمانہ کی، میرا مولا مہدی جب دنیا میں ظاہر ہوگا، ظہور فرمائے گا، ملتا ہے۔ بھائی ایک روایت اور سن لیں، روایت ہے بہار الانوار میں، آج علم پہ اعتراض کیا جاتا تو سن لیں ایک اور روایت، نسبت کی بات چل رہی ہے نا۔ ملتا ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ہر شب جمعہ جبرائیل آتے ہیں اور کعبے کی دیوار پہ علم لگا کے چلے جاتے ہیں، عمارت بھی ہے، کالا کپڑا بھی ہے، علم بھی لگ جاتا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ عزا خانہ بنا کے جاتے ہیں، کیا بنا کے جاتے ہیں؟ اچھا اب جب رسول آئیں گے میرا مولا، ملتا ہے، کیسے ظہور ہوگا؟ میرے مولا کے سامنے علامہ مجلسی لکھتے ہیں ایک علم نصب ہے، ہمیشہ علم نصب ہے، مولا کی نگاہ ہمیشہ اس علم پہ رہتی ہے، تو علم کو دیکھنا سنت امام ہے۔ میرا مولا علم کو دیکھتا رہتا ہے، کہتے ہیں جب ظہور کا وقت آئے گا تو علم کا فریرہ کھل جائے گا اور اس فریرے سے آواز آئے گی، اخرج یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی اب خروج کریں، ظہور کریں۔ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس فریرے سے اللہ بولے گا۔ تو اب اگر کوئی تعجب کرے یہ کیسے علم سے اللہ بول رہا ہے؟ بھئی پورے سینہ میں درخت سے اللہ بول سکتا ہے، علم کے فریرے سے بول نہیں سکتا۔ اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنا ڈھیلا نعرہ ہے۔ تو جب ہم آ رہے تو فریرے سے اللہ بولے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ فریرہ جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں، اللہ بولتا ہے، علم کا فریرہ مذاق نہیں، ایک عظمت کا مالک ہے۔ اچھا امام ظہور فرمائیں گے، کیسے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ ملتا ہے کہ ذوالجناح پہ آپ سوار ہوں گے۔ تو جو فرمائیے گا، ذوالجناح پہ آپ بیٹھے ہوں گے، علم آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، پیچھے تابوت سکینہ ہوگا۔ اللہ اکبر، تابوت سکینہ۔ بھئی جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو ہمارے جلوس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، شبیہ ذوالجناح ہوتی ہے، تابوت ہوتا ہے۔ تو جب امام آئیں گے تو کیا کیا لے کے آئیں گے؟ ذوالجناح پہ بیٹھے ہوں گے، علم ہاتھ میں ہوگا، تلوار اس ہاتھ میں ہوگی اور پیچھے تابوت ہوگا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام ظہور فرمائیں گے یا جلوس عزا لے کے آئیں گے؟ جلوس عزا لے کے آئیں گے، ظاہر ہوں گے۔ اب کیا صورتحال؟ پہلا محمد دنیا سے گیا تو دو چیزیں چھوڑ کے گیا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ آخری محمد جب ظہور کرے گا تو دو چیزیں لے کے آئے گا، ایک ہاتھ میں علم ہوگا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، بتانے کے لیے کہ علم دکھائے گا، جو نہیں مانے گا اس سے تلوار سے مقابلہ ہوگا۔ اب ہر نسبت کا احترام
تابوت سکینہ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پریشانی دور نہیں ہوتی، کیسے دور ہوگی؟ نسبت کا احترام کرو، تعظیم شعائر اللہ کرو، پھر وہاں سے جواب آتا ہے۔ شیطان کی یہی تو غلطی تھی، اس نے آدم کی اللہ سے نسبت کو نہیں دیکھا، اس نے خاک کو دیکھا کہ اے اللہ میں کیسے اس کو سجدہ کروں، یہ تو خاک ہے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح ڈال دوں، نسبت ہے روح اللہ۔ تو آج جو منکر کی علامت ہے یہی تو ہے کہ وہ نسبت نہیں دیکھتا، علم کی کس سے ہے، کہتا ہے لکڑی ہے۔ تابوت کی نسبت نہیں دیکھتا، کہتا ہے لکڑی ہے۔ تو تابوت سکینہ جس میں چند لمحوں کے لیے موسیٰ آ جائے تو وہ تو شفا دے سکتا ہے، وہ تو حاجات کی روائی کر سکتا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر 6 مہینے کا علی اصغر کسی جھولے میں آ جائے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی؟ اچھا، تعظیم شعائر اللہ نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ گزر رہے ہیں دریائے نیل سے بنی اسرائیل کے ساتھ، آگے آگے جبرائیل ہے جو آسمانی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے سامری چل رہا ہے، گھوڑے کی ہلکی سی جھلک نظر آ رہی ہے۔ تو سامری نے دیکھا جہاں یہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے وہاں سے نور نکلتا ہے۔ اس گھوڑے پہ جبرائیل بیٹھا ہے، حسین نہیں، جبرائیل بیٹھا ہے، حسین نہیں، جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سے نور نکلتا ہے۔ تو اس نے کیا کام کیا کہ وہ خاک اٹھا کے جو تھی قدم سے مس تھی اس گھوڑے کے، اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب پہنچا شہر میں، بنی اسرائیل پہنچ گئے تو اس نے گوسالہ بنایا، کس سے؟ مختلف دھاتوں سے، لوہے سے، تانبے سے، چاندی سے، سونے سے مکس کر کے، وہ خاموش ہے۔ ادھر یہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اس میں ڈالی تو اس نے بولنا شروع کیا، توجہ نہیں فرما رہے، ادھر یہ خاک اس پہ گئی، اس نے کلام کرنا شروع کیا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جبرائیل کے گھوڑے کی منزلت اس منزل پہ ہے کہ اگر اس سے مس شدہ خاک دھات میں چلی جائے تو وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خاک شفا کس منزل پہ ہوگی؟ خاک شفا کس منزل پہ ہوگی؟ نسبت کا احترام، تعظیم شعائر اللہ، تعظیم کرتے رہو بلند ہوتے جاؤ گے، تعظیم کرتے رہو بلند ہوتے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم آئے اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے، جب پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل نہیں ہے، پتھر پہ کھڑے ہوئے، کہا کہ جب وہ آئے تو ان کو میرا سلام کہنا، کہہ کے چلے گئے۔ اسماعیل واپس آئے تو زوجہ نے کہا آپ کے بابا آئے تھے۔ اب باپ کی محبت دل میں بیٹھی، رونے لگے، کہا یہ بتاؤ میرا باپ کہاں کھڑا تھا؟ کہا جی یہ پتھر پہ۔ اب حضرت اسماعیل نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پتھر پہ قدموں کے نشان ہیں۔ حضرت اسماعیل نے ان قدموں کے نشان کو چومنا شروع کیا۔ میں کہوں گا ہے نبی اللہ آپ خود نبی ہیں، چومتے کیوں ہے؟ بھئی کیا ہے؟ قدموں کے نشان ہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کعبے کا بنانے والا ہے جب اس کے قدموں کے نشانوں کو چوما جا سکتا ہے تو جو کعبے کو بچانے والا ہے، جو کعبے کو بچانے والا ہے، اس کی نشان کا، اس کی عظمت کا، اس کی شبیہ کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں، کہتا ہے یا رسول اللہ، نسبت کا احترام، تعظیم دین اسلام کا جزو اصلی ہے۔ نماز تعظیم کے ساتھ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، روزہ تعظیم کے ساتھ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، قرآن کا پڑھنا تعظیم کے ساتھ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، حج
حج کرنا تعظیم کے ساتھ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. شخص آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک نظر مانی ہے اور اللہ کی قسم کھا کے نظر مانی. جی کیا نظر مانی ہے؟ کہا میں نے نظر مانی ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا وہ اور حوروں کا ماتھا اور اللہ کی قسم کھائی ہے. تو یا رسول اللہ میں کیا کروں, یہ قسم کیسے ادا کروں؟ تو آپ نے کہا اپنے باپ کی پیشانی چوم لو اور ماں کے قدم چوم لو, نظر ادا ہو جائے گی. باپ کی پیشانی اور ماں کے قدم سے جنت چومنے کا ثواب ہے. تو شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے عباس کا عالم چومنا بدعت ہے؟ جی چوم لے, کہا ادا ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ یہ واقعہ وہ ہے جو ہمارے سنی شیعہ بھائی سب نے لکھا ہے, ہر کتاب میں ہے. کہا جی نظر ادا ہو جائے گی. کہتا یا رسول اللہ ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں. تو کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں, جاؤ جا کے ان کی قبروں کو چوم لو. ہائے 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 ہائے, گناہگار ماں باپ کی قبروں کو چومنا. رسول کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ حسین کے تابوت کو نہ چومو, عباس کے علم کو نہ چومو. کہا جی چوم لینا, نظر ادا ہو جائے گی, قبروں کو چوم لو جا کے. باپ کے سرانے قبر کو چومنا, ماں کی پائنتی بھی تھی. کہتا یا رسول اللہ میں چھوٹا تھا, ماں باپ مر گئے تھے. تو کہا اچھا پھر؟ کہا جی ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے تھے, ان کی قبروں کا بھی مجھے نہیں پتا کہاں ہے. تو پیغمبر کہتے ہیں اب بس یہاں سے نہ اٹھنا, یہیں پہ 2 قبروں کے نشان بنا. ہائے 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 ہائے, یہیں پہ 2 قبروں کے نشان بنا. ایک وہ باپ کی قبر سمجھ, ایک وہ ماں کی قبر سمجھ. گناہگار ماں باپ کے قبروں کی شبیہ بنانا رسول کے فرمان کے مطابق جائز ہے, تو عباس کے علم کی شبیہ بنانا جائز ہے. یہاں سے چوم اور ماں کے قدموں کی طرف سے چوم, تیری منت ادا ہو جائے گی. اسلام دین دیتا, اسلام مرکز تعظیم, اسلام تعظیم کا درس دے رہا ہے. اسلام بتا رہا ہے کہ اگر تعظیم نہ کی تو تم نے کچھ نہیں کیا, جو ہے کہ نہیں. ذکر امیر المومنین کیا, وائر جل گئی. پھر دوبارہ شروع کیا, نئی وائر لے کے آئے, وہ بھی جل گئی. تو میں نے کہا بھائی یہ وہ ذکر ہے جس سے بڑے بڑے جل جاتے ہیں, یہ تو پھر وائر ہے. عزیزو, ایک شخص آیا, بلکہ یوں کہہ دوں مسجد نبوی ہے, مجمع لگا ہوا ہے. رسول نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا مسجد میں اور وہ شخص جنتی ہے. اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو ساتھ ساتھ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیے گا. کہا جی ابھی ایک شخص آئے گا مسجد میں, وہ شخص جنتی ہے. اچھا مجھ سے آ کے سوال پوچھے گا, اس کے سوال کو سننا سمجھنا. علم غیب نہیں جانتے ہیں, ابھی وہ بندہ آیا نہیں ہے, بتا رہے آنے والا ہے. ابھی بندہ آیا نہیں ہے, آنے والا ہے. اب وہ شخص آیا, کانپتا ہوا پہنچا رسول کی خدمت میں. کہتا یا رسول اللہ میں دیہات میں رہتا ہوں. کہا اچھا کرو زراعت اپنی. کہتا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں. کہا بھئی کیا سوال کرنے آیا؟ کہا یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے
کہ اللہ یہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ فرقہ نہ بناؤ، ایک فرقے پہ رہو۔ تو میں نے بتایا تھا فرقے کی عدد اور شیعہ کی عدد برابر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یا رسول اللہ یہ اللہ کی رسی لٹک کہاں رہی ہے، میں پکڑ لوں جا کے؟ اب یہ بھی بتاؤں یہ رسی لٹکتی تھی کسی زمانے میں؟ انبیاء ثابت کے زمانے میں رسی ہوتی تھی عدالت کی، ایک عدالت کی رسی آسمان سے لٹکتی تھی، تو مطلب جو مجرم ہے وہ پکڑتا تھا تو پکڑی نہیں جاتی تھی، اور بے گناہ اس کو پکڑ لیتا تھا، فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو ایک واقعہ ماشاءاللہ میں نے بتایا نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کہتا ہے میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، انسان من الجنت والناس کچھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی کے پاس سونا رکھوایا، سونا رکھوایا واپس مانگا، اس نے کہا جی میرے پاس ہے ہی نہیں، تو نے دیا ہی نہیں۔ کہا چلو رسی کے پاس، حبل کے پاس چلو جا کے پکڑتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کام کیا، لوہے کو پگھلا اور سونے کو پگھلا کے لوہے کے ایک پائپ کے اندر ڈال دیا اور اس کو بند کر دیا اوپر سے نیچے سے۔ آیا اس کے بعد چلو، پہنچا رسی کے بعد، اس نے پکڑی، اس نے کہا یار یہ ذرا پکڑنا، یہ میرا عصا۔ اس نے پکڑا، جو جس کا سونا تھا اس نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا اللہ تو جانتا جس کا سونا ہے اسی کے پاس، تو جانتا جس کا سونا تھا اسی کے پاس ہے، رسی پکڑ لی۔ اس دن سے وہ رسی کھینچ لی گئی۔ آج ہمیں عدالتوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، ورنہ رسی کا تھا چکر کوئی تھا ہی نہیں، دو گواہ اور یہ اس کے بعد سب صورت حال۔ یہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیں وہ رسی لٹک کہاں رہی ہے، میں جاؤں جا کے رسی پکڑ۔ وہ حبل اللہ کہاں ہے، افریقہ میں ہے، لندن میں ہے، کینیڈا میں ہے، کہاں ہے؟ اس نے یہ جملہ کہنا تھا، پیغمبر نے کہا جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے۔ جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے۔ کہتا اچھا اس کا مطلب میں علی کو نہ چھوڑوں؟ پیغمبر نے کہا نہ علی کو نہ چھوڑوں۔ کہتا بس ٹھیک ہے، اب دن رات جو ہے جو رسی میں نے پکڑے رکھنی ہے وہ ولایت علی کی ہے۔ کہتے ٹھیک۔ اب یہ نکلا، چونکہ پیغمبر کہہ چکے تھے مجھ سے سوال کرے گا وہ جنتی ہے۔ اب یہ مسجد سے نکلا، تھوڑا سا آگے گیا، اصحاب میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیتے میں اس سے جا کے دعا کروا لوں؟ پیغمبر نے کہا جاؤ۔ اب یہ دوڑتا ہوا پہنچا اس کے بعد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا جی آپ ابھی آئے نہیں تھے، رسول نے کہا تھا آپ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ کہا جی ٹھیک، اور حکم، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا۔ کہا میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دیں اللہ مجھے بھی جنتی بنا دے۔ تو اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ بازار سے، گھر سے، کس جگہ سے؟ کہا جی مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ وہاں پہ علی بیٹھے ہوئے تھے؟ کہتا ہاں جی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا مجھے تیری عقل پہ ہنسی بھی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے، جنت بانٹنے والے کو چھوڑا ہے، جنت لینے والے کو پیچھے آ گیا۔ جو فرما رہے ہیں جنت بانٹنے والے کو چھوڑا ہے، جنت لینے والے کے پیچھے آ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں جنت کا بانٹنے والا کون ہے؟ یہ مجلس کس کی ہے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس مجلس میں کون آتا ہے؟ جو جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ امیر کون ہے؟ کہ جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، جو قدم قدم پہ ضمانتیں دی جاتی ہیں۔ حبل اللہ جو ہے وہی ولی اللہ ہے۔ نسبت کا احترام، شک کر کے سوچ کے اگر مانا تو کچھ نہیں مانا۔ مزہ یہ ہے کہ انسان اس طرح مانے جو ماننے کا حق ہے۔ اسپیکر کو زیادہ نہ چھیڑیں آپ۔ ماننے کا حق یہ ہے کہ اس طرح مانے جو ماننے کا حق ہے، یہ نہیں ہے کہ مانا شک کے ساتھ مانا۔
یقین کے ساتھ مانیں، اعتماد کے ساتھ مانیں۔ اگر اعتماد نہیں ہے تو انسان اس منزل پہ نہیں آ سکتا۔ کربلا جا کے انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی ہے، تو کبھی اس منزل پہ جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ مٹی ہے جس پہ زہرا کا چاند چلتا رہا ہے۔ فرق ہے مٹی مٹی میں۔ مجلس ہو رہی تھی، میرے والد بزرگوار پڑھ رہے تھے لاہور میں، تو خاک شفا کے عنوان پہ مجلس تھی۔ مولانا ابوالحسن نقوی حفظہ اللہ، کسی نے اعتراض کیا جی خاک شفا میں تو دیکھیں شیطان کیسے ذہن میں ڈالتا ہے۔ کہا جی اتنی حدیثیں ہیں خاک شفا میں شفا ہے، اس کو خاک شفا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ اگر خاک شفا شفا ہے تو یہاں تو یزیدی بھی قتل ہوئے تھے، اتنے یزیدی مرے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نظام ٹھیک کرنا اسپیکر کا اچھا نہیں لگتا اس طرح سے کہ کہا کہ اتنے نیچے سے کھڑے ہو کے اتنے یزیدی بھی مرے ہیں کربلا میں، ظاہر قتل کیے گئے، تو وہ بھی وہیں پہ ہی ہیں، تو یہ بتائیے پھر یہ کیسے خاک شفا ہوئی؟ اور اس نے یہ سوال کیا، قبلہ فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے کسی نے میرے ذہن میں ڈالا۔ میں نے کہا بھائی آج کے بعد جب قرآن پڑھنا تو دیکھ کے پڑھنا، قرآن چومنا تو دیکھ کے چومنا، کہیں ایسا نہ ہو تم شیطان کے نام کو چوم رہے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کہیں ایسا نہ ہو تم چوم رہے ہو وہاں پہ ابلیس کا نام لکھا ہو، کہیں ایسا نہ ہو چوم رہے ہو وہاں پہ خنزیر کا نام لکھا ہو، وہاں فرعون حامان شداد کا نام لکھا ہو۔ کہا کہ قرآن میں آ کے صرف نام رہ جاتا ہے، نجاست چلی جاتی ہے، تو کربلا میں ان کا خون منتقل ہو گیا ہے جہنم کی طرف۔ کربلا صرف خاک شفا ہے حسین کے خون کی وجہ سے۔ دل نجس میں سمائی نہ کبھی حب علی، کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ تو جو ہے نا بھائیو عزیزو، علامہ بہبہانی سخت مریض ہوئے، آیت اللہ مرجع تکلیف تھے، بہت بڑے، سخت بیمار ہوئے، اور بیماری کی شدت یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا۔ روتے جا رہے ہیں، توسل کرتے ہیں اہل بیت سے، آل محمد سے نہ مانگو، بھئی دعائے توسل کیا ہے کہ اے آل محمد ہم آپ کے ذریعے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ان کے ذریعے۔ اب صورتحال کیا ہوئی کہ عالم خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے اور ایک بچہ چھوٹا سا اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بی بی آئی ہے اور ایک بچہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس بچے کی زبان گویا ہوئی، کہتے ہیں کہ علامہ تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو یہ سمجھتا ہے میں 6 مہینے کا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نگاہ کروں تو کائنات کی ہر پریشانی دور کر سکتا ہوں۔ مجھے باب الحوائج کہتے ہیں، علی اصغر باب الحوائج، ہر حاجت چاہیے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ مجھے 6 مہینے کا نہ سمجھو۔ اس دن کے بعد میں نے اپنا وطیرہ بنا لیا ہے، جب مجھے پریشانی آتی ہے میں 2 رکعت نماز اس شہزادے کو ہدیہ کرتا ہوں، شہزادے کی چھوٹی سی مجلس گھر میں برپا کرتا ہوں، یقین جانے ممبر پہ بیٹھا ہوں، 1 یا 2 دن سے آگے بات نہیں جاتی، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ عزیزو 5 باب الحوائج ہیں۔ پہلے باب الحوائج مولا علی ہے، دوسرے باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل ہے، تیسرے باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس ہے، چوتھے امام موسیٰ کاظم ہے، 5واں علی اصغر ہے۔ مان کے دیکھیں، جو حاجت ہے لا علاج مریض تو اس بارگاہ میں آ کے ٹھیک ہوتا ہے۔
دنیا کہتی ہے علی سے نہ مانگو، علی اصغر کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ تو جس کا چھوٹا علی اتنا دے سکتا ہو تو وہ بڑا علی کس منزل پہ ہوگا؟ عزیزو، کربلا کا میدان ہے، مولا حسین کا استغاثہ بلند ہوا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے جو مجھے حسین کی مدد کرے؟ اس آواز کا بلند ہونا تھا، فرشتوں کی آوازیں آنے لگی، جانوروں کی آوازیں آنے لگی، پرندوں کی آوازیں آنے لگی۔ ملتا ہے 18,000 عالم کی مخلوق نے حسین کو لبیک کہا۔ جنات کربلا میں آ گئے، مولا کہتے میں جنوں کو مسلط نہیں کرنا چاہتا، پھر کہا میں فرشتوں کو مسلط نہیں کرنا چاہتا، پھر کہا میں جانوروں کو مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی زہرا کا بیٹا جواب دے رہا تھا، خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ میرا مولا خیمے پہنچا، کہا رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا مولا جب سے آپ نے استغاثہ کیا ہے نا، اسرر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا جب سے آپ نے استغاثہ کیا ہے نا، اصغر نے گہوارہ چھوڑ دیا ہے۔ بابا استغاثہ نہ کرو، ابھی اصغر زندہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے کہا اس کو تیار کر دو، میں لے کے جاتا ہوں، شاید پانی مل جائے۔ میری جان قربان کربلا کے عاشقوں، مصائب کے عاشقوں، خدا تمہیں کربلا جانا نصیب کرے۔ عاشور کے دن کے عمل میں سے ایک عمل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ عمل ہے جو مولا نے اصغر کے لیے کیا تھا، اور ہزاروں مولا اصغر کو لے کے میدان میں گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، مولا نے کہا اے لشکر یزید، اگر قصور کیا ہے تو میں نے کیا ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو پانی پلا دو۔ جواب نہیں آیا۔ مولا نے کہا اچھا میں زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم خود پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ مولا نے اٹھایا، اب اٹھا کے کہا اے لشکر یزید، تم دیکھو اصغر خود حجت تمام کرتا ہے۔ ملتا ہے اصغر نے سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، لشکر یزید نے منہ پھیر کے رونا شروع کیا۔ عزادار مولا نے ایک مرتبہ پانی کا سوال کیا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں زہرا کے لال نے اکبر کا لاشا اٹھایا، تمہیں یاد نہیں کیا؟ عباس کے بازو اٹھائے، تمہیں یاد نہیں کیا؟ قاسم کی لاش کی گٹری اٹھائی، تمہیں یاد نہیں کیا؟ اللہ جانے اصغر کے پانی کے سوال میں حسین کتنا مظلوم ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ رکیہ شیعتی مہما شربتم معاذ بن فجبرانی اور سمعتم بے غریب اور شہید فندبونی۔ اے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو ضرور یاد کرنا، ارے جب کسی غریب کا سننا تو اس پہ نہیں مجھ پہ رونا۔ پھر فرماتے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی۔ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے، کیا کرتے؟ میرے اصغر کو بچاتے؟ نہیں، کیا کرتے؟ کھڑے ہو کے حسین کی غربت کا دور سے یہ منظر دیکھتے کہ حسین زہرا کا لال، ساقی کوثر کا بیٹا، کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ خدا رونے والی آنکھ کو کسی غم میں نہ رونا ہے۔ عزادار و زہرا کا لال 3 دن کا مہمان ہے۔ عزادار 3 دن کے بعد آپ کو کربلا میں لاشیں نظر آئیں گی۔ عزادار مولا نے جب یہ جملہ کہا نا، پھر زہرا کے لال نے ایک فکرہ اور کہا، کہتے لشکر یزید میرا علی اصغر تلزی کر رہا ہے، تلزی کر رہا ہے۔ تلزی کس کو
کو کہتے ہیں؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تنزی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا بتائیں تنزی کس کو کہتے ہیں؟ جو مولا کہہ رہے میرا اصغر تنزی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اب مچھلی سے تڑپا نہیں جاتا، اپنی دل ہلاتی ہے، اپنا منہ ہلاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس سے دل بھی نہیں ہلتی، آہستہ آہستہ اپنے ہونٹ ہلاتی ہے، یہ بتانے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں۔ کہتے ہیں یہ وہ موقع ہے، اگر مچھلی کو پانی میں ڈال دے تب بھی مچھلی زندہ نہیں بچے گی۔ مولا کہتے ہیں میرے اصغر کو پانی دے بھی دے تب بھی میرا اصغر زندہ نہیں بچے گا۔ عزاداروں میرے ساتھ نے حکم دیا ہے حرملہ 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 تو کہاں ہے؟ اقتا کا نام حسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ عزادار اس نے تیر چلایا جس کے تین منہ تھے، تین منہ والا تیر عزاداروں 7 مرتبہ گرا۔ کہتے ہیں گرتا کیوں ہے؟ کہ جب تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے سے آواز آتی ہے اے حرملہ تیر بہت بڑا ہے، میرا اثر بہت اجرکم اللہ۔ خدا تمہارے آنسوؤں کو صحرا کے رومال میں جگا دے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اب تیر چلایا، تیر کے 3 منہ تھے، تیر ایسے آ کے اصغر کے گلے پہ لگا۔ تیر کا کیا کام ہے؟ تیر صرف سوراخ کرتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں اس تیر نے کیا کام کیا؟ فَذَبَحَهُ مِنْ عُذْنٍ إِلَىٰ عُذْنٍ، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو گیا۔ اے علی اصغر کا گلا کٹ گیا، حسین نے خون اٹھایا، جو تیر سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ مخصوصاً شام کے مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا چاروب کشوں میں شمار فرما۔ ہم سب کو اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں علی علی حسین حسین کرتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو برحمتک یا ارحم الراحمین۔